حد تک تو یہ بات درست ہے کہ کچھ ایسے پی ٹی آئی کے وکیل ہیں جو بالکل لگتا ہے کہ تیاری کر کے نہیں آتے، جیسے لطیف کھوسہ صاحب، میرے خیال سے ان کو کہا جائے پارٹ ٹائم وکیل اور پارٹ ٹائم سیاستدان۔ جیسے وہ جب لیول پلینگ فیلڈ کا کیس چل رہا تھا، اور اب تو کیونکہ لائیو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ہم سب کو نظر آتا ہے، تو وہاں پہ وہ، اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی سن کے ان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں سی ڈی لے کے آیا ہوں، جو میں نے سوشل میڈیا سے جو ساری معلومات ہے ہم نے جمع کی ہے اور ہم نے سی ڈی میں ڈالی ہے اور ہم سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں۔ ایک تو مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے زمانے میں سی ڈی کہاں چلتی ہے، شاید سپریم کورٹ میں کوئی سی ڈی پلیئر پڑا ہو، لیکن ایک سیاسی جماعت جو پری پول ریگنگ کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، وہ خود سے معلومات جمع نہیں کر سکتی، وہ ٹک ٹاک، فیس بک اور ٹویٹر سے معلومات جمع کر رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ لے کے جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی ویسے عجیب سی بات تھی، لیکن میرے خیال سے کچھ وکیل ضرور ایسے ہیں میری رائے میں جو تیاری بھی کر کے جاتے ہیں اور میرے خیال سے بڑا اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں عدالتوں میں۔ جیسے جب یہ انتخابی نشان والا کیس چل رہا تھا تو علی ظفر صاحب جو تھے، میرے خیال سے تو انہوں نے بہت اچھے دلائل دیے تھے، خاص طور پہ جب وہ بات کر رہے تھے فنڈامنٹل رائٹس کی، کہ صرف یہ ایک سیاسی جماعت کے بنیادی حقوق کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو ووٹرز ہیں ان کے بنیادی حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹس میں سلمان خان نیازی صاحب ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، وہ بڑے اچھے دلائل دیتے ہیں، بڑا اچھی طرح کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک لگتا ہے کہ جو کچھ، اور یہ میرے خیال سے صرف پی ٹی آئی کے وکیلوں کے بارے میں نہیں، اکثر آپ کیونکہ آپ لائیو پروسیڈنگ سے آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو وہ سینئر لائرز تھے جن کو ہم سیزنڈ سینئر لائر سمجھتے تھے، وہ کچھ خاص تیاری شاید نہیں کر کے آتے عدالتوں میں، اور جو ینگ لائرز ہوتے ہیں وہ بلکہ زیادہ اچھا میرے خیال سے پریزنٹ کرتے ہیں اپنی آرگیومنٹس کو۔ لیکن ایک اور بات میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی الینا، کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے شاید لطیف کھوسہ صاحب کو ہٹانے کی، کہ ان کا لگ رہا تھا کہ کچھ چیف جسٹس کے ساتھ ذرا بیک اینڈ فورتھ رہتا تھا، ذرا وہ بھی غصے میں آ جاتے تھے اور چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ بھی ذرا غصے میں آ جاتے تھے، تو یہ شاید عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کے بہت اہم کیسز ہیں جو اب سپریم کورٹ میں ایک تو لگنے جا رہے ہیں یا اس کی پٹیشن ہوئی ہے، جیسے کہ سائفر کا کیس ہے اور ان کی نااہلی کا کیس ہے، وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں وہ سپریم کورٹ بھی جائے، تو یہ ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا تھا کہ اگر اس قسم کے حالات بنتے عدالت میں جس میں وکیل جو ہے وہ بھی غصے میں آ گیا، چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے، ان میں ایک بیک اینڈ فورتھ چلتی رہے۔ لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گی الینا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ وہ کس کو وکیل رکھیں اور کس کو ہٹائیں، یہ تو ایک کلائنٹ اور وکیل جو ہے یا ان کی لیگل ٹیم کے درمیان ہے کہ وہ کس کو رکھنا چاہیں، کس کو ہٹانا چاہیں، ان کا پورا حق ہے، وہ کسی سے خوش نہیں ہے، بالکل ان کو ہٹا دینا چاہیے، ان کے بہت اہم کیسز ہیں اور ان کے بہت زیادہ کیسز ہیں۔ بھٹی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنا کیس لوڈ ہے اور جتنا ورک لوڈ ہے ان وکیلوں پہ، میرے خیال سے ہم لوگ صحافی بھی جو ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا کہ کون سا کیس عمران خان صاحب کا کس عدالت میں چل رہا ہے، اس کا کیا فیصلہ آیا، وہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ ایکسل شیٹ ہی بنا کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ کبھی کبھی تو ان کے کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ دو عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ۔